عدل و انصاف قائم کرو، ظلم و ستم کی چکی کو پاش کرو. یہ صدائیں نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ کے جامع مسجد میں گونجا کرتی تھی صدر علی وقار. یہ صدائیں اس میخانے کے ساقیوں کو انسان کی انسانیت کا باب لکھنے کا درس دیا کرتی تھی، مگر باپ تو لکھا گیا لیکن انسانیت کی وفات کا کہ لوہاگر بھی خاموش ہو گئے. روئے بھی تو کس کو روئے صدر علی وقار کہ جب کرائسٹ چرچ میں موجود انسان خدا لم یزل سے پکار رہے تھے اے خدا اس دھرتی کو سلامت رکھنا، لیکن انہیں کیا خبر آج جنازہ اٹھنا ہے اس دھرتی کی سلامتی کا. صفے ماتم بچھنی ہے ان 49 جانوں کے گھروں میں جو کسی کا مال، کسی کا جان، کسی کا صاحبان تھے. پھر بندوق کی نال سے نکلنے والی لوہے کی گرم سلاخوں نے معصوم جانوں کے سینوں کو چیرا تو زمین کانپ اٹھی. ہائے میں جنازہ بنی ہوئی ہوں، ارے کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کھلے دے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. انسان جب انسانیت کے حدود پار کرنے لگے تو زمین جنازہ بن جاتی ہے. صدر علی وقار کہ باسفورس کے کنارے پڑے بچے کی تڑپتی لاش سلامتی کونسل کے دروازوں پر دستک دیتی رہی، مگر قاتل انسانیت اقوام متحدہ صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہی. زمین جنازہ بنی جب آج صبح داتا کی نگری میں رحمتوں کے نزول کو ظلمتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. زمین جنازہ بنی جب فلک نے پکارا اے فرزندان قندوز اپنے دستار سے کفن بناؤ، اپنے لہو سے میاہ عطر برساؤ، ارے بہارو پھول برساؤ کہ تمہارے زمین کا جنازہ جا رہا ہے، کہ تمہارے زمین کا جنازہ جا رہا ہے.